حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے میں اپنے شباب کے شب و روز گزارے جو سماجی اور معاشرتی برائیوں کا مرکز بن چکا تھا، اور جس میں بت پرستی، شراب نوشی، زناکاری، فحاشی اور جوئے بازی جیسے سارے عیب موجود تھے۔ جھوٹ، فریب اور بددیانتی کو جرم اور گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایسے معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک متقی کی طرح زندگی کے 40 برس گزارنا انسانی تاریخ کا بے مثال واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں صادق اور امین کی طور پر معروف ہوئے۔ مکہ کے قریب بوانا کے مقام پر ایک بت خانہ تھا جس کے ارد گرد کھجوروں کے درخت تھے۔ یہاں پر تہوار بھی منایا جاتا تھا۔ قریش مکہ بھی اس میں شریک ہوتے، بت خانے میں اعتکاف کرتے، جانور ذبح کرتے اور قربانی دیتے۔ جناب ابو طالب بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ تہوار میں شریک ہوتے۔ جب بھی تہوار کا موقع آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عذر بنا کر شرکت سے گریز کرتے۔ ایک بار جناب ابو طالب نے ناراضی کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردستی تہوار میں لے گئی۔ میلے میں گھومنے پھرنے کے بعد جب سب لوگ کھانے کے لیے جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غائب ہو گئے۔ پھوپھیاں پریشان تھیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بہت خوف زدہ تھے، چہرے کا رنگ فق تھا۔ جب پھوپھیوں نے ماجرا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب وہ بت خانے کے اندر گئے تو گورے رنگ کے ایک آدمی نے چلا کر کہا کہ اے محمد دور ہو جاؤ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دور ہو جاؤ اور اسے مت چھونا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس تہوار میں شریک نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 17 یا 20 سال تھی جب حرب فجار چھڑی۔ یہ جنگ کیس اور کنانہ کے قبیلوں کے درمیان حج کے مقدس زمانے میں ہوئی۔ قریش کے لشکر نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ہمراہ جنگ میں شریک ہوئے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی حصہ تو نہ لیا، مگر تیر پکڑ پکڑ کر اپنے چچاؤں کو دیتے رہے۔ ایک دن جناب ابو طالب اور ابو لہب کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ ابو لہب نے جناب ابو طالب کو نیچے گرا لیا اور ان کے سینے پر بیٹھ کر بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سرپرست کو بچانے کے لیے آگے بڑھے اور ابو لہب کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ نیچے گر گیا۔ جناب ابو طالب کو موقع مل گیا اور انہوں نے ابو لہب پر قابو پا لیا اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارے۔ ابو لہب نے چلا کر کہا کہ اے محمد تم نے ابو طالب کی مدد کی، میں بھی تو چچا ہوں مگر میری مدد نہیں کی، اللہ کی قسم میرے دل میں تمہارے لیے کبھی محبت نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوبصورت نوجوان تھے، شانوں تک گرتے سیاہ بال، عرب رواج کے مطابق درمیان میں مانگ نکالتے، آنکھیں روشن اور چمکدار، تبسم فرماتے تو دانتوں کی سفیدی نمایاں ہوتی تھی، گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے، ہر لفظ ذہن میں اترتا چلا جاتا، الفاظ شمار کیے جا سکتے تھے۔ خوب سیرت اس قدر کہ مکہ کے باسی آپ کو نام کی بجائے الامین کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ بنت ابن خویلد مکہ کی مالدار خاتون تھیں۔ نیک سیرتی کی وجہ سے انہیں طاہرہ کا لقب دیا گیا۔ وہ بیوہ تھیں اور ان کے مرحوم شوہر سے 2 لڑکے تھے۔ مکہ کے رئیس ان سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی اور خوب سیرتی نے متاثر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر دوسرے شہروں میں جاتے۔ ان کا غلام میسرہ حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور نیک سیرتی کے بارے میں واقعات سناتا۔
حضرت خدیجہ نے پہلے اپنے غلام میسرہ اور بعد میں اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حیران کن تھا کہ ایک مالدار اور معزز خاتون ایک یتیم اور مسکین سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے ملاقات کی اور شادی کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت خدیجہ نے تصدیق کی کہ نفیسہ نے ان کی خواہش پر شادی کا پیغام دیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ دونوں خاندانوں کی مرضی سے شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ شادی کی تقریب میں جناب ابو طالب، امیر حمزہ اور دوسرے عزیز و اقارب شریک ہوئے۔ حضرت خدیجہ کے والد وفات پا چکے تھے تو ان کے چچا عمر بن سعد نے نکاح پڑھایا۔ رسم نکاح کے بعد جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا مقابلہ مکہ کا کوئی دوسرا نوجوان نہیں کر سکتا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماردار نہیں، لیکن دولت تو آنے جانے والی شے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پائیدار دولت ہے، یعنی امانت اور دیانت۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ کے رشتہ دار عیسائی عالم ورقہ ابن نوفل نے اٹھ کر تائید کی۔ اس وقت کی رسم کے مطابق 500 درہم حق مہر کے طور پر ادا کیے گئے اور دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ کی دعوت کی جس میں قریش کے افراد شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں کوئی ناگوار بات پسند نہیں فرماتے تھے۔ ان کے عزیزوں اور سہیلیوں کا خیال رکھتے تھے۔ بکری ذبح کرتے تو ان کے گھروں میں بھی گوشت بھیجتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی زوجہ کے ساتھ 25 سال گزارے، 15 سال نبوت سے پہلے اور 10 سال نبوت کے بعد، جو مشکلات اور مصائب کا دور تھا جس میں حضرت خدیجہ نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے محبت کا اندازہ حضرت عائشہ کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تو کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے کہا کہ وہ بوڑھی عورت تھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت بہتر ازواج دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے بہتر کوئی زوجہ مجھے نہیں دی۔ وہ میرے ساتھ ایمان لائیں جبکہ دوسروں نے کفر کیا۔ انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ انہوں نے اپنے مال سے میری دلجوئی کی۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی جبکہ دوسری ازواج سے اولاد پیدا نہ ہوئی۔ حضرت خدیجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 بچے عطا فرمائے۔ بڑے صاحبزادے کا نام القاسم تھا، دوسرے صاحبزادے کا نام عبداللہ لقب طیب اور طاہر تھا۔ صاحبزادیوں کے نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا۔ دونوں فرزند چھوٹی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت خدیجہ لڑکے کی پیدائش پر 2 بکریاں اور لڑکی کے لیے 1 بکری عقیقہ کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب کی شادی حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ کے بیٹے ابو العاص بن ربیع سے کی۔ بی بی رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے کیا۔ ابو لہب کی اسلام دشمنی کی بنا پر دونوں کے رشتے منقطع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ابن عفان کے گھر کی زینت بنی۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی سیدنا علی بن ابی طالب سے ظہور نبوت کے بعد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور ہر معاملے میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام زید ابن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت زید کا باپ اور چچا اپنے بیٹے کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ باپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ ایک ہمسایہ قبیلے نے جنگ کے دوران میرے بیٹے کو گرفتار کر کے بھیج دیا، ورنہ وہ آزاد اور سردار قبیلے کا بیٹا ہے، جو چاہیں فدیہ لے لیں، میں اسے اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی گفتگو سے بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کہ اس کا ایک بہترین حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے پوچھا کہ کیا وہ اس شخص کو جانتے ہیں؟ زید نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تجھے واپس لے جانا چاہتے ہیں، اگر جانا چاہو تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ حضرت زید نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ اس قدر بہترین سلوک کیا ہے کہ اس سے بہتر ممکن نہیں۔ میں باپ کے پاس مالک کی طرح رہنے کے مقابلے میں آپ کے ہاں غلام رہنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کے جواب سے بہت متاثر ہوئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ تشریف لائے اور برملا اعلان کیا کہ میں زید کو آزاد کرتا ہوں اور اسے اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ عرب کی تاریخ میں حسن سلوک کا یہ بہت انوکھا واقعہ تھا۔ حضرت زید کا باپ مطمئن ہو کر واپس چلا گیا۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی مالی حالت سے آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے گھر گئے جو خوشحال تھے۔ ان کے ساتھ جناب ابو طالب کی وسیع کنبے اور کم آمدنی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور تجویز پیش کی کہ ان کے 2 بیٹوں کی کفالت کی ذمہ داری لے لی جائے۔ حضرت عباس کو یہ تجویز پسند آئی اور دونوں جناب ابو طالب کے گھر گئے اور بڑی عزت اور شفقت کے ساتھ ان کے 2 بیٹوں کی کفالت کی پیشکش کی۔ جناب ابو طالب راضی ہو گئے اور حضرت عباس اپنے بھائی کے بیٹے جعفر کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی علی کو اپنے اپنے گھر لے گئے۔ حضرت علی کی عمر اس وقت 4 یا 5 سال کی تھی۔